السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں کس قسم کے نظام رائج ہیں، لیکن اب ہم ان کا مزید جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ پاکستانی پس منظر میں بات کریں تو تین نظام ہیں اس وقت۔ ایک اکنامک سسٹم ہے، دوسرا پولیٹیکل سسٹم ہے اور تیسرا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تینوں نظام ہیں وہ کون سے اصولوں پہ چل رہے ہیں، تو پہلے ہم بات کرتے ہیں معاشی نظام کی۔ معاشی نظام یورپ کے ایک معیشت دان تھے ایڈم سمتھ۔ ان کا جو سود کے اوپر مبنی اصول ہیں اس کے اوپر ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے۔ اور جو ہمارا سیاسی نظام ہے یورپ کے ایک فلاسفر میکی ویلی کے اصولوں پہ یہ والا نظام چل رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ لارڈ میکالے کی فلاسفی پر چل رہا ہے۔ ہم یہاں پاکستان کے سیاسی نظام کا مختصر اگر تجزیہ کریں تو ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کے بھی آگے سے تین بڑے ستون ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ایک پارلیمنٹ نظر آتی ہے، دوسرا ہمیں ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، اور تیسرا اور بڑا اہم بنیادی جو ستون ہے وہ ہے جوڈیشری جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنی پارلیمنٹ کا جائزہ لیں تو وہاں پر ہم کو 99% سرمایہ دار اور جاگیردار ملیں گے۔ اسی طرح انتظامیہ اور عدلیہ میں انہی کی اولادیں اعلیٰ پوسٹوں پر ہمیں نظر آئیں گی، کیونکہ سرمایہ دارانہ جو فلسفہ ہے اس کی فکر سرمایہ ہے، جس میں تمام چیزوں کو سرمایہ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو ہوگا جس کے پاس سرمایہ ہوگا۔ اسی لیے آپ پارلیمنٹ اور عدلیہ اور انتظامیہ میں صرف سرمایہ دار، جاگیردار اور انہی کی اولادیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ میکی ویلی کے جو تھاٹ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ ان کو کیسے لے کر چلتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا نیو پرنسپیلٹیز وچ میں بی acquired by several methods by one owns power by the power of others by criminal acts or extreme cruelty or by the will of the people۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں it's a better to be stingly than generous, it is a better to be cruel than merciful, it's a better to break promises if keeping them would be against one's interest۔ تو یہ کچھ خیالات تھے میکی ویلی کے۔ اگر ہم مزید ان کو آگے لے کر چلیں، اگر ہم اکنامک سسٹم مختصر اس کا تجزیہ کریں تو اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہر اقتصادیات ایڈم سمتھ، جس نے سود پر مبنی اتصالی اصول اخذ کیے اور ہماری اقتصادی سرگرمیاں انہی کے اخذ کیے ہوئے اصولوں پر ہیں۔ اقتصادیات میں ایڈم سمتھ نے مارکیٹ کے دو قانون دیے جس کو وہ لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں، یعنی کہ طلب کا قانون۔ جب چیزیں یا اشیاء کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو طلب بڑھتی ہے، اور اگر قیمتیں زیادہ ہوں تو طلب کم ہوتی ہے، جس کو وہ رسد کا قانون کہتے ہیں، جس کو انگلش میں لا آف سپلائی کہتے ہیں۔ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو رسد بھی بڑھتی ہے، اور جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے پورے کی پوری دنیا کی مارکیٹس کو بڑے بڑے سرمایہ دار یرغمال بنا دیتے ہیں، کیونکہ طلب کو بڑھانے کے لیے ایک طرف تو بنیادی ضروریات کی مصنوعی قلت ذخیرہ اندوزی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، اور دوسری وہ چیزیں جن کا تعلق بنیادی ضروریات سے ہی نہیں ہے ان کی طلب بڑھانے کے لیے اشتہار بازی کے ذریعے لوگوں میں ایک نیا رجحان پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر اس بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور جب قیمتیں بڑھیں گی تو سرمایہ دار کی رسد کو بڑھانے کا، اس طرح سے وہ زیادہ منافع کمانے کا اس کو موقع ملے گا، لہذا مارکیٹ سسٹم قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا روٹی، کپڑا، مکان کی طلب دن بدن بڑھتی ہے، اسی وجہ سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسی اشیاء جن کا استعمال کم ہے ان کی قیمت پہلے مرحلے میں گرتی ہے۔ جس طرح ہماری حکومت نے تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کا سوچا تو پیٹرول کی قیمت 5 روپے کم، جبکہ ڈیزل اور خام تیل کی قیمت 3 روپے بڑھا دی۔ بڑی ٹرانسپورٹ میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے اور صنعتوں میں خام تیل کا۔ دوسری طرف پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں کم ہیں، اسی وجہ سے پیٹرول جس کی طلب کم ہے اس کی قیمت کو کم کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل اور خام تیل جس کی طلب زیادہ تھی اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تاکہ منافع زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح پیٹرول، بجلی، گیس، آٹا، چینی، دال اور گھی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اصل میں ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پرافٹ کیسے جنریٹ کیا جائے، منافع خوری کو زیادہ سے زیادہ کیسے بنایا جائے۔ سرمایہ دار پیداوار پر لاگت کو کم سے کم کرنے اور آمدن کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزدوروں کی اجرت اور حکومت کو ادا کردہ ٹیکس سب کچھ عوام کی جیب سے نکالا جاتا ہے، چونکہ اجرت بڑھنے کی وجہ سے مزدوروں کو زیادہ مزدوری اور زیادہ پیداوار کی وجہ سے گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کمی بھی قیمتیں بڑھا کر عوام سے ہی یہ پیسے نکالے جاتے ہیں، جبکہ بیچارے مزدور ان کی خریدنے کی قوت
تنخواہ میں اضافے کے باوجود بھی نہیں بڑھتی، کیونکہ مہنگائی کا تناسب اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نیوزی لینڈ کے مشہور ماہر اقتصادیات ولیم فلپس نے 1908 میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے ایک قانون دیا۔ اس کے مطابق اگر بے روزگاری کم کرنی ہے تو مہنگائی کرنا ہوگی، اور اگر مہنگائی کرنی ہے تو بے روزگاری کرنی ہوگی، کیونکہ بے روزگاری اس وقت کم ہوگی جب سرمایہ دار اپنی ملوں میں مزدور بھرتی کرے گا اور مزدوری دینا پڑے گی جو وہ عوام کی جیب سے نکالے گا، اور اس کی قیمتیں کم کرنے کا کہا جائے گا تو وہ فوراً مزدوروں کو فارغ کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ کرنسی کا اتار چڑھاؤ ہمارے ملک کی کرنسی روپیہ غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ڈالر کی شکل میں یہ سارا سلسلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام سرمایہ دار اپنی بچت غیر ملکی بینکوں میں ڈالر کی شکل میں جمع کرواتے ہیں تاکہ ان کی دولت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا رہے۔ اسی وجہ سے ڈالر کی طلب بڑھ جاتی ہے اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تمام ادائیگیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قومی سطح سے لیے گئے قرضوں کی رقم بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈالر کی شکل میں وصول اور ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی اشیاء کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ سے عام آدمی کو مہنگے داموں اشیاء خریدنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود ہماری گورنمنٹ اشیاء خرد و نوش اور ایندھن میں کمی نہیں لا سکی۔ اشیاء کی پیداوار اور مارکیٹنگ میں زیادہ کردار ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہوتا ہے، جن سے پہلے ہی گورنمنٹ قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کر چکی ہوتی ہے، لہذا گورنمنٹ روپے کی قیمت میں بہتری کے باوجود قیمتیں کم نہیں کر پاتی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ مزید آنے والے ویڈیوز میں آپ کو اس سسٹم کو مزید ایلیبوریٹ کروں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔